بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پھر ایک بار خوش آمدید۔ اللہ سے نہ مانگنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بھی سن لیجئے۔ آپ کے دور خلافت میں سن 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں بڑا سخت قحط پڑا، جس کی وجہ سے لوگ مرنے لگے، حتیٰ کہ جانوروں کے جسم میں خون تک خشک ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر میں اناج و غلہ کی پیداوار خوب ہو رہی ہے۔ آپ نے وہاں کے گورنر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں غلہ کی کمی ہے اور مصر میں اس کی فراوانی ہے، اس لیے تم یہاں والوں کے لیے غلہ روانہ کرو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں لکھا کہ آپ مطمئن رہے، میں اونٹوں پر لدوا کر اتنا اناج بھیجوں گا کہ اگر پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا تو آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ غرض یہ کہ اناج آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تقسیم کر دینے کا حکم فرمایا اور لوگ آ کر غلہ لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگل میں رہتے تھے، انہوں نے جب غلہ کے بارے میں سنا تو چاہا کہ وہ بھی آ کر اناج لے جائے۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس کو ذبح کیا کہ کچھ کھا پی کر چلے، مگر اس بکری میں خون کا ایک قطرہ تک نہ نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور اسی حالت میں ان کو نیند آ گئی اور سو گئے۔ خواب میں دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرماتے ہیں، حیات کی خوشخبری سنو اور عمر کے پاس جا کر میرا سلام کہو اور ان سے کہو کہ میں نے تم سے ایک عہد لیا ہے اور تم وعدہ پورا کرنے میں سخت اور پکے ہو، عقل سے کام لو۔ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور ان کے خادم سے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے لیے اجازت لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر خود باہر تشریف لائے اور انہوں نے ساری بات آپ کو بتائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے اور باہر نکل کر لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ طرز عمل میں آپ حضرات کوئی بات بری اور مکروہ دیکھتے ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورتحال بیان کی تو بعض صحابہ نے کہا کہ آپ کی غلطی یہ ہے کہ آپ نے قحط سالی کے اس موقع پر اللہ سے مانگنے کے بجائے اپنے گورنر سے اناج طلب کیا اور اللہ سے استسقاء یعنی پانی طلب نہیں کیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آئی اور اس پر آپ کو تنبیہ کی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز استسقاء پڑھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا فرمائی۔ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ بادل منڈلا رہے ہیں، پھر بارش ہونے لگی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کوئی نبی و ولی، کوئی پیر و فقیر نہ کسی کی بگڑی بنا سکتا ہے، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتا ہے اور نہ دستگیری کر سکتا ہے۔